ٹاپک 4.0 فعل امر و نہی کا بیان۔ اس ٹاپک میں دو سب ٹاپک ہیں، سب ٹاپک 4.1 اور 4.2۔ 4.1 میں فعل امر بنانے کا طریقہ اور 4.2 میں فعل نہی بنانے کا طریقہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ سب ٹاپک 4.1 فعل امر بنانے کا طریقہ۔ فعل امر، امر کا لغوی معنی ہے کسی کام کا حکم دینا۔ حکم دینا، آرڈر کرنا جو ہے، یہ امر کا لغوی معنی ہے۔ اور اصطلاح میں امر اس فعل کو کہتے ہیں جس میں کسی کام کا حکم دیا جائے۔ جس میں کسی کام کا حکم دیا جائے اس کو فعل امر کہتے ہیں، جیسا کہ انصر، تو اس کا ترجمہ ہے کہ مدد کر تو ایک مرد۔ تو اس فعل میں مدد کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اس لیے اس کو فعل امر کہتے ہیں۔ فعل امر کی دو قسمیں ہیں، امر حاضر، امر غائب متکلم۔ امر حاضر پہلی قسم ہے اور امر غائب و متکلم یہ دوسری قسم ہے۔ امر حاضر معلوم کے 6 صیغے ہیں، 6 جو ہے صیغہ جات ہیں۔ دیکھیں اس کی آسان سی وجہ ہے، چونکہ جب بھی آپ کسی کو آرڈر دیں گے تو ایک آدمی کو دیں گے یا 2 آدمیوں کو دیں گے یا 3 کو دیں گے، یعنی 2 سے زیادہ کو دیں گے۔ یا آپ کسی کو حکم دے رہے ہیں، ایک عورت کو دیں گے یا 2 عورتوں کو یا 2 سے زیادہ عورتوں کو، تو یہ 3 اور 3 6 صیغے ٹوٹل بنتے ہیں۔ جب آپ حکم دے رہے ہیں اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ حاضر ہے، چونکہ حاضر کو ہی حکم دیا جاتا ہے۔ تو بہرحال جس کو حکم دیا جائے گا وہ یا تو 1 ہوگا یا 2 یا 2 سے زیادہ، پھر یا تو وہ مذکر ہوں گے یا مؤنث۔ تو اس طرح 3 صیغے مذکر کے لیے اور 3 مؤنث کے لیے ہوں گے، یہ کل 6 صیغے ہوئے۔ اسی طرح امر غائب کے 6 اور متکلم کے 2 صیغے بنتے ہیں۔ آئیے اب ہم فعل امر بنانے کا قاعدہ اور اس کی گردان پڑھتے ہیں۔ امر حاضر معلوم بنانے کا قاعدہ۔ فعل امر کے واحد مذکر حاضر کے صیغے کو فعل مضارع کے واحد مذکر حاضر کے صیغے سے بناتے ہیں۔ چونکہ امر حاضر کی گردان ہے تو ظاہر ہے اس کو فعل مضارع کے حاضر کے صیغے سے ہی بنائیں گے، حاضر کی گردان کو حاضر کے صیغے سے بنائیں گے۔ اور یہ بات بھی آپ یاد رکھیں کہ فعل مضارع کی حیثیت ماں کی طرح ہے، کہ کتنی گردانیں آپ ایسی پڑھ چکے ہیں اور پڑھتے جا رہے ہیں جو کہ بالواسطہ یا بلا واسطہ فعل مضارع سے بنتی ہیں۔ جیسا کہ ابھی آپ فعل امر کو دیکھ رہے ہیں، اس کو بھی فعل مضارع سے بناتے ہیں۔ تو بہت سی گردانیں ہیں جو کہ بغیر واسطے کے یا واسطے کے ساتھ مضارع سے ہی بن رہی ہوتی ہیں۔ اب دیکھیں کہ ہم نے بنایا کیسے ہے فعل امر کو۔ اس طرح کے فعل مضارع کے شروع میں علامت مضارع یعنی حرف مضارعت کو حذف کر دیں۔ ظاہر ہے کہ جب ہم فعل مضارع سے امر کو بنانا چاہتے ہیں تو مضارع تو ختم ہو جائے گا، وہ امر بن جائے گا، تو مضارع کی علامت ختم کر دیں گے۔ علامت مضارع کو حذف کر دیں اور شروع میں حمزہ وصل لگا دیں۔ شروع میں ہم حمزہ لے آئیں گے۔ اگر مضارع کا عین کلمہ مضموم یعنی مضارع کے عین کلمہ پر پیش ہے تو حمزہ وصل بھی مضموم لگا دیں گے۔ دیکھیں یہ بات آپ پڑھ چکے ہیں کہ مضارع کے تینوں وزن پائے جاتے ہیں، ابواب کی وضاحت میں، اس کی تفصیلات میں، کہ فعل مضارع جو ہے مکسور العین بھی ہوتا ہے، مضموم العین بھی ہوتا ہے اور مفتوح العین بھی ہوتا ہے، یعنی عین کلمہ پر زبر ہوگی، کبھی زیر اور کبھی پیش۔ جیسے یفعلو، یفعلو اور یفعلو، تینوں طرح فعل مضارع استعمال ہو رہا ہے۔ تو دیکھیں اگر تو مضارع کا عین کلمہ مضموم یفعلو ہے تو جو حمزہ وصل فعل امر کے شروع میں لائیں گے تو وہ حمزہ بھی مضموم ہوگا، یعنی اس پر پیش ہوگا۔ اگر مضارع کے عین کلمہ پر پیش تو فعل امر کے حمزے کے اوپر بھی پیش ہوگا، جیسے ینصرو سے انصر، جیسے تنصرو سے انصر، تو مدد کر۔ یہاں مضارع کا عین کلمہ مضموم ہے اس لیے حمزہ وصل بھی مضموم ہے۔ تذہب سے اذہب، تو جا۔ یہاں مضارع کا عین کلمہ مفتوح ہے یعنی زبر ہے، اس لیے حمزہ وصل مکسور ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ اگر عین کلمہ مکسور یا مفتوح ہو، یفعلو اور یفعلو،
عین کلمہ کے نیچے کسرہ ہے یا عین کلمہ کے اوپر فتح ہے، یفعلو یفعلو، تو اس وقت جو ہم حمزہ لے کر آئیں گے فعل امر کے شروع میں تو وہ حمزہ وصل مکسور ہوگا، ہمیشہ وہ حمزہ وصل مکسور ہوگا۔ تو بہرحال معلوم ہوا اگر عین کلمہ مضموم تو فعل امر کا حمزہ وصل مضموم ہوگا، اگر مضارع میں عین کلمہ مکسور یا مفتوح ہے تو فعل امر میں حمزہ وصل مکسور ہوگا۔ تذہب سے اذہب، یہاں پہ فعل مضارع کا عین کلمہ مفتوح ہے تو فعل امر میں حمزہ مکسور آئے گا، اذہب، تذہب سے اذہب ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھیں کہ آخری حرف پر ہم جزم لگا دیں گے، یعنی لام کلمہ کو ہم مجزوم کر دیں گے، اس پر جزم لگا دیں گے، چونکہ آپ یہ پڑھ چکے ہیں کہ فعل مضارع کو مجزوم کرنے والی کون کون سے عوامل ہیں۔ تو ان میں سے آپ نے ایک پڑھا تھا بنائے امر، کہ جب امر حاضر کو ہم بنا کرتے ہیں، بناتے ہیں فعل مضارع سے تو فعل مضارع مجزوم ہو جاتا ہے، آخر میں جزم آ جاتی ہے۔ تو تذہب سے اذہب، تنصر سے انصر، تجلس سے اجلس، یہاں مضارع کا عین کلمہ مکسور ہے اس لیے حمزہ وصل مکسور ہے، باقی 4 صیغوں سے نون اعرابی گرا دیں اور ایک صیغے میں نون ضمیر اپنی حالت پر رہنے دیں کیونکہ وہ صیغہ مبنی ہے۔ پہلا صیغہ تو آپ نے بنا لیا، پہلا صیغہ بنانے کے بعد دیکھیں کہ فعل مضارع میں جن صیغوں کے اندر نون اعرابی ہے، حاضر کے جن صیغوں میں تفعلانی، تفعلون، تفعلین، تفعلانی، ان 4 صیغوں سے نون اعرابی کو گرا دیں گے۔ ایک صیغہ مزید ہے تضربن، اس صیغے میں نون ضمیر ہے، یہ صیغہ مبنی ہے تو اس کو اپنی حالت پر رہنے دیں گے۔ بہرحال یہ مختصراً جو ہے فعل امر بنانے کا قاعدہ تھا کہ ایک تو تضرب سے آپ نے اضرب کو بنایا، بلکہ اگر آپ تفعلو کی مثال لے لیں، تفعلو سے افعال کو بنایا، تفعلانی سے افعلا کو بنایا، تفعلون سے افعلو بنایا، اور تفعلین سے افعلی بنایا، پھر تفعلانی سے افعلا بنایا، پھر تفعلنا سے افعلنا آپ نے بنایا۔ اور دوسرا طریقہ یہی ہے کہ افعل سے ہی آپ نے افعلا کو بنا دیا، افعل، اور اس کے ساتھ جو ہے الف تثنیہ کی علامت لگائی تو افعلا، جمع کی علامت واو الف، افعلو، افعلی، افعلا، افعلنا، اس طرح پوری گردان تیار ہو جاتی ہے۔ تو یہ بات بھی ذہن میں آ گئی کہ تذہب سے اذہب، تجلس سے اجلس اور تنصر سے انصر، یعنی مضارع کا اگر عین کلمہ مضموم تو فعل امر میں حمزہ مضموم، اگر مضارع کا عین کلمہ مفتوح یا مکسور تو فعل امر میں حمزہ وصلی جو ہے مکسور یا مفتوح ہوگا۔ فائدہ، حمزے کی 2 قسمیں ہیں، وصلی، قطعی۔ پہلی قسم حمزے کی وصلی اور دوسری قسم قطعی۔ حمزہ قطعی نہیں گرتا مگر حمزہ وصلی بعض حالتوں میں گر جاتا ہے۔ یہ بات بھی یاد رکھیے گا کہ حمزہ وصلی بعض حالتوں میں گر جاتا ہے جبکہ حمزہ قطعی جو ہے وہ ہمیشہ اپنی حالت پر باقی رہتا ہے۔ بہرحال ان حمزوں کی تفصیل اور اس کی وضاحت انشاءاللہ آپ معلم و قواعد الصرف کے اندر پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ گردان فعل امر حاضر معلوم، افعل، افعلا، افعلو، افعلی، افعلا، افعلنا، 6 صیغے ہیں، چونکہ حاضر کی گردان ہے تو صیغے بھی حاضر کے ہوں گے، اور 6 یہ حاضر کے صیغے موجود ہیں، واحد مذکر حاضر، تثنیہ مذکر حاضر، جمع مذکر حاضر، واحد مؤنث حاضر، تثنیہ مؤنث حاضر، جمع مؤنث حاضر۔ افعل، کر تو ایک مرد، افعلا، کرو تم 2 مرد، افعلو، کرو تم سب مرد، افعلی، کر تو ایک عورت، افعلا، کرو تم 2 عورتیں، افعلنا، کرو تم سب عورتیں، کرو تم 1 2 سب مرد، کرو تم 1 2 سب عورتیں۔ 6 صیغوں کا ترجمہ ہو گیا۔ گردان کو اچھی طرح یاد کریں، اس کو بار بار ریپیٹ کریں تاکہ آپ کی زبان پر رواں ہو جائے۔ یہ نوٹ یاد رکھیں جو آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ اگر مضارع کا عین کلمہ مفتوح یا مکسور ہو تو حمزہ وصلی مکسور لائیں گے اور عین کلمہ کی حرکت اپنی حالت پر رہے گی، اور اگر مضارع کا عین کلمہ مضموم ہو تو حمزہ وصلی مضموم ہوگا
اور عین کلمہ کی حرکت اپنی حالت پر رہے گی۔